بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، پاکستان میں اب تک 79 یعنی کہ 79 تنظیموں پر پابندی لگا کر انہیں کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، اور آخری وہ تنظیم جس پر پابندی لگائی گئی وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ حالیہ دنوں میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ تشدد کا مظاہرہ کیا گیا، جس میں کچھ پولیس اہلکار جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سارے معاملے کے بعد پاکستان کے جو تمام کوارٹرز تھے، پاکستان میں جو تمام ادارے تھے، جو تمام سٹیک ہولڈرز تھے، وہ مل بیٹھے اور متفقہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسے کالعدم قرار دینے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کارروائی کی گئی۔ اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر یہ معاملہ جائے گا، جہاں پر جو ہے وہ اس تنظیم کو، اس سیاسی جماعت کو جب کالعدم قرار دیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو وہاں ان کے ارکان ہیں، یا تو وہ ان سے اظہار لا تعلقی کریں گے، اور اگر اظہار لا تعلقی نہیں کیا تو پھر وہاں پر نئے انتخابات ہوں گے۔ لیکن اس دوران بڑے فورم کے اوپر کچھ انتہائی اہم اور حیران کن جو ہیں وہ خبریں سامنے آئی ہیں۔ پہلے تو یہ بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب حکومت پاکستان نے اس بات کا فیصلہ کیا، اس بات کا اعلان کیا، تو فوری طور پہ جو دو ریئیکشن آئے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو کی جانب سے، انہوں نے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کیا جو تحریک لبیک پاکستان کے لوگ پورے پاکستان میں کر رہے تھے، اور انہوں نے ریاست کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اور کہا کہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے ٹی ایل پی کی جانب سے، اس کی کسی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی۔ عام پبلک، عام عوام اور پولیس اہلکاروں کو جس طرح انہوں نے تنگ کیا اور ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا، اور اسی طرح سے جو نوجوان قیادت تھی عوامی نیشنل پارٹی کی، ایم الولی، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ حمایت کا بیان حکومت کے حق میں جو ہے وہ سامنے آیا۔ لیکن اسی دوران ایک حیران کن بات یہ تھی، وہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کی گئی، اور اس وقت حمایت کی گئی کہ جب تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی شورش جو ہے وہ برپا تھی، اور ایک قسم کے انہوں نے ہتھیار جو ہے وہ، چاہے ہتھیار ڈنڈوں کی صورت میں ہی ہوں، انہوں نے ہتھیار جو ہے وہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ اٹھا رکھے تھے، اور جگہ جگہ انہوں نے ناکے لگا کے سڑکیں اور روڈ بند کیے تھے، جس سے عوام بھی پریشان تھے، اور پھر پولیس اہلکاروں کے اوپر انہوں نے تشدد بھی کیا، جس سے پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ایسے موقع پہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ان کی حمایت میں جو ہے وہ بیان سامنے آیا اخباری اطلاعات کے مطابق، میڈیا اطلاعات کے مطابق، اور اس کے بعد پھر جو شاہد خاقان عباسی ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ ایک ٹی وی کے پروگرام میں یہ کہتے ہوئے پائے گئے، کہتے ہوئے سنے گے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس لیے سڑکوں پر ہیں کیونکہ اس کی وجہ جو ہے وہ حکومت ہے، اور حکومت جو ہے وہ ان کو سڑکوں کے اوپر لے کے آئی ہے۔ یعنی اس وقت بھی انہوں نے کھل کر جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، اور نواز لیگ کی جو ایک منافقانہ پالیسی ہے وہ انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ برقرار رکھی۔ دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ ماضی میں اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے جو ہے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی، وہ کیونکہ پاکستان کے خلاف کچھ اقدامات میں مصروف تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی ایک جمہوری دور حکومت میں لگائی گئی، اور اب پھر ایک جمہوری دور حکومت میں جب ریاست پاکستان کے خلاف ایک جو ہے وہ تنظیم اس نے جو اقدامات اٹھانا شروع کیے تو اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ایسی دونوں سیاسی جماعتیں تھیں جو باقاعدہ طور پر الیکشن میں حصہ لیتی تھیں، اور سیاسی جماعتیں بھی تھیں، اور ووٹ بھی جو ہے وہ حاصل کرتی تھیں، جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا۔ باقی جو زیادہ تر تنظیمیں 79 کے قریب جن کو کالعدم قرار دیا گیا، ان کا معاملہ جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ دہشت گردانہ واقعات میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ملوث رہیں، اور لوگوں کی قتل و غارت اور اس قسم کے معاملہ تھا جو۔ لیکن بہرحال اب یہ جو پولیس کے اہلکاروں کا قتل ہوا، اس کے بعد کچھ سنجیدہ سوالات جو ہے وہ ٹی ایل پی کی قیادت اور ٹی ایل پی کے جو لوگ تھے ان کے اوپر اٹھ گئے تھے، کیونکہ جس طرح سے قانون کو ہاتھ میں لیا گیا، یہ سارا معاملہ بڑا سینسٹیو تھا، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا، الیکشن کمیشن میں بھی جائے گا، ایک پروسیجر ہے کہ کیسے اس تنظیم کو کالعدم قرار دیا جائے گا، کیسے اس کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جب یہ معاملہ لایا گیا، پارلیمنٹ کے اندر آج پارلیمنٹ کے جب اجلاس تھا، پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوئی، تو اس کے حوالے سے جو کچھ نیوز ہیں جو اس طرح سے زیادہ میڈیا کی زینت نہیں بن پائیں، یا شاید جن کے اوپر ٹی وی پروگرامز نہیں ہوئے، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی خبریں بھی جو ہے وہ ڈھونڈ کر آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ تو ان خبروں، ان اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے نوید قمر، انہوں نے ٹی ایل پی پر پابندی پر عوام جو ایوان ہے اس کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا، اور وزیر داخلہ سے پالیسی بیان بھی دینے کا مطالبہ کیا۔ جائز مطالبہ ہے بالکل یہ،
اور اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں جب یہ اجلاس جاری تھا تو ریاض پیرزادہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ایوان کو بتایا جائے کہ طریق لبیک کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا تھا، اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے یہ بھی کہا کہ آپ سپریم کورٹ تو جا رہے ہیں لیکن معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں لا رہے۔ وزیر داخلہ پارلیمنٹیرین لیکن پارلیمنٹ کو ابھی تک نہیں بتایا کہ کس وزیر کو کس نے یہ اتھارٹی دی تھی کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کی یقین دہانی کرائی جائے، جس کے جواب میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومتی جو رکن تھے وزیر مملکت علی محمد خان، انہوں نے بتایا کہ سفیر کو ملک بدر کرنے کا نہیں بلکہ ایوان میں قرارداد لانے کا معاہدہ ہوا تھا کہ اس حوالے سے ایوان میں قرارداد لائی جائے گی، اور ڈیفینیٹلی جب پارلیمنٹ سپریم فورم ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا تھا، اور معاہدہ تھا کہ وہ یہ معاملہ ہے ملک بدری کا، اس کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ لایا جائے گا۔ ساتھ میں علی محمد خان نے یہ بھی بتایا کہ سعد رضوی کی گرفتاری تک وہ جو ان سے رابطے میں رہے، لیکن بات چیت کے دوران 20 اپریل کو نکلنے کی ویڈیو آئی ہے کہ 20 اپریل کو سب نکل رہے ہیں، ویڈیوز آنا شروع ہوئی، اس پر جو ہے وہ ایکشن لیا گیا، اور بالکل شیخ رشید جو ہے اور وزیر مذہبی امور جو ہیں وہ اس ایشو کے اوپر ایوان میں پالیسی بیان دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اس سارے معاملے کے اوپر جو ترک رہنما ہے طیب اردگان ان سے بھی ایک قدم آگے رہے اور اسلامی دنیا کے سربراہان کو باقاعدہ خطوط لکھے کہ اس معاملے پر یک آواز ہونے کی ضرورت ہے، اور کہاں کہاں پرائم منسٹر عمران خان نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ آواز جو ہے وہ یہ جو ایک ایسا معاملہ ہوا اس حوالے سے انہوں نے آواز اقوام متحدہ تک اور دیگر فورم کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے اٹھائی۔ اچھا، اور اس موقع پر اسپیکر اسد کیسر نے علی محمد خان کو یہ بھی کہا کہ پیر کے اجلاس میں جو ہے وہ ناموس رسالت پر متفقہ قرارداد لانے اور وزیر داخلہ کو مذہبی جماعت کے ساتھ معاہدے اور آئندہ کے لائے عمل پر ایوان میں پالیسی بیان دینے کی ہدایت کر دی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک متفقہ قرارداد لائی جا رہی ہے، ڈیفینیٹلی جو کہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہیں، اور اس کے اوپر بالکل قرارداد جو ہے وہ ایوان کے اندر آنی چاہیے ناموس رسالت کے حوالے سے ان کے حق میں، اور بالکل وہ لائی جائے گی۔ اور اس موقع پر اسپیکر نے تمام ارکان سے ہاتھ اٹھا کر بھی یہ پوچھا کہ بتائیں کون کون جو ہے وہ عاشق رسول ہے، تو تمام ارکان نے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیے، اور ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے وہ سب نے بتایا کہ وہ عاشقان رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ بالکل یہ بھی ایک نہایت اچھا جسٹر تھا جو کہ پاکستان میں سب سے بڑے فورم سے جو ہے وہ گیا۔ لیکن اس موقع پہ جو اہم ترین بات جس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں وہ یہ کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان نے قومی اسمبلی میں طریق لبیک کو کالعدم قرار دینے کی جو ہے وہ مخالفت کی۔ اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی سچویشن ہے کہ جہاں پہ تمام سٹیک ہولڈر، سیاسی جماعتیں، ملکی ادارے جہاں پر اکٹھے ہیں، کیونکہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ طریق طالبان معاف کیجیے گا طریق لبیک پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آئے، اور اسی طریق لبیک کو کالعدم قرار دینے کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نے قومی اسمبلی میں اس کی مخالفت کی۔ شاید میں معافی چاہتا ہوں، شاید میں طریق طالبان پاکستان کہہ گیا، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نے قومی اسمبلی میں طریق لبیک کو کالعدم قرار دینے کی جو انہوں نے مخالفت کی۔ یہ جو حالیہ سارا معاملہ ہوا، اور اس معاملے کو حالانکہ یہ معاملہ سب کے سامنے ہے کہ اس کو کالعدم جو ہے وہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، جیسا کہ میں نے 79 تنظیموں کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے سارے معاملات رکھے اور پھر نیشنل عوامی پارٹی کا بھی بتایا۔ لیکن اس معاملے کے اوپر جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کی جو پالیسی ہے وہ یقیناً کچھ سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اس کے اوپر پیدا ہوتے ہیں کہ آیا کن گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ حکومت پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے تمام اداروں کا اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے حوالے سے بھی اس طرف سے کھل کر کوئی ایک پالیسی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، قومی اسمبلی کے اندر بھی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ویسے بھی ٹی وی پروگراموں کے اندر میں نے آپ کو ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی جو ان کی منافقانہ ایک پالیسی ہے وہ انہوں نے برقرار رکھی ہے، جبکہ اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی واضح جو ہے وہ بیانات سامنے آئے اس حوالے سے۔ تو ناظرین، یہ وہ تمام تر معاملہ ہے، یہ وہ تمام تر تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب پوری پاکستانی قوم کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک گراؤنڈ کے اوپر آنے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم کے آنے کی ضرورت ہے اور یک آواز ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ اگر اس قسم کے معاملات جو ہے وہ افراد کے ہاتھوں میں یا تنظیموں کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں کہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف ڈنڈا اٹھا لیا جائے، ریاست کے اقدامات کے خلاف بغاوت کی جائے، تو پھر جو ہے خدا نخواستہ ملک میں صرف شورش ہی پھیلے گی، اور یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ یقیناً آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر مذاکرات کے ذریعے، معاہدوں کے ذریعے جو ہے وہ ہی طے کرنا چاہیے، کیونکہ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، جو ناموس رسالت ہے، وہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، ان پر، ان کی ناموس پر جو ہم سب کی زندگیاں بھی قربان۔ لیکن اس تمام تر معاملے کو جو ہے وہ بڑے ہی اچھے اور بہتر انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔